ریڈیائی لہروں کے ساتھ ڈیٹا سٹریمنگ۔ چینی محققین نے گردش کرنے والی ریڈیائی لہروں کے ساتھ ڈیٹا سٹریمنگ ریکارڈ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بیجنگ نے امریکہ کمپٹیشن ایکٹس کو سرد جنگ کی ذہنیت کی پیداوار قرار دیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایوان نمائندگان کے مسابقتی بل کو سرد جنگ کی ذہنیت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ یہ بل، جس میں چپ بنانے اور سائنسی تحقیق کے لیے اربوں ڈالر کی فنڈنگ مختص کی گئی ہے، اب سینیٹ کے اسی طرح کے بل کے ساتھ مفاہمت کی جانی چاہیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن 21 جنوری 2022 کو واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے ساؤتھ کورٹ آڈیٹوریم میں سیمی کنڈکٹر کی سپلائی بڑھانے اور سپلائی چینز کی تعمیر نو کے لیے اپنی انتظامیہ کے کام پر بات کرنے کے لیے ایک تقریب میں موجود تھے۔ ایک امریکی بل کی منظوری کے بعد، جو امریکی مسابقت کو بڑھانے کی کوشش کر کے چین کے ساتھ ٹیکنالوجی کی دشمنی کو تیز کرنے کے لیے کھڑا ہے، ریاستی میڈیا اور بحر الکاہل کے حکام نے اس دستاویز کو واشنگٹن کی سرد جنگ کی ذہنیت کے ثبوت کے طور پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ امریکہ مسابقتی ایکٹ 2022 3000 صفحات پر مشتمل ایک بل ایوان نمائندگان نے جمعہ کو منظور کیا، جس میں سیمی کنڈکٹرز کے لیے 52 بلین امریکی ڈالر، اہم اشیاء کی سپلائی چین کو مضبوط کرنے کے لیے 45 بلین امریکی ڈالر اور سائنسی تحقیق اور اختراع کے لیے 160 بلین امریکی ڈالر مختص کیے گئے ہیں۔ اس میں سنکیانگ میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں، ہانگ کانگ میں جمہوریت کے خلاف کریک ڈاؤن اور تائیوان پر بڑھتے ہوئے تناؤ پر تشویش کو دور کرنے والی تحریکوں کی ایک لمبی فہرست بھی شامل ہے۔ اس ایکٹ کو یو ایس انوویشن اینڈ کمپٹیشن ایکٹ کے نام سے ملتے جلتے بل کے ساتھ ملایا جائے گا، جو گزشتہ جون میں سینیٹ میں منظور کیا گیا تھا۔ اس بل نے اسی طرح کے اسباب کے لیے 250 بلین امریکی ڈالر مختص کیے تھے۔ ایک بار مفاہمت کے بعد، حتمی بل صدر جو بائیڈن کے پاس جائے گا، جن سے توقع ہے کہ وہ اس پر دستخط کر دیں گے۔ تھنک ٹینک نے رپورٹ کھینچ لی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکی ٹیک ڈپلیکیٹنگ میں چین کو زیادہ نقصان پہنچے گا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ژاؤ لیجیان نے پیر کے روز کہا کہ چین اس بل کی سختی سے مخالفت کرتا ہے کیونکہ یہ سرد جنگ ذہنیت سے بھرا ہوا ہے۔ چین کی ترقی کے راستوں اور پالیسیوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ بل چین کے خلاف مسابقت کی بیان بازی کا چیمپئن ہے اور غیر جانبدارانہ ریمارکس دیتا ہے۔ یاؤ نے کہا کہ ہم نے متعدد بار اس بات کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ کس طرح اپنی مسابقت کو فروغ دینے اور مضبوط کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ اس کا اپنا کاروبار ہے، لیکن براہ کرم اسے چین کے بارے میں مت بنائیں اور اسے چین کی اندرونی سیاست میں مداخلت اور چین کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے بہانے کے طور پر استعمال نہ کریں۔ یہ ریمارکس پچھلے سال ان کے ساتھی وانگ وینیبن کے بیانات سے ملتے جلتے ہیں، جنہوں نے سینیٹ کے مقابلے کے بل پر تبصرہ کیا تھا۔ بل کی منظوری صرف ایک تازہ ترین طریقہ ہے جس میں دنیا کی دو بڑی معیشتیں ایک شدید مقابلے میں سینگ پھنسا رہی ہیں، جو عالمی سپلائی چین کے مستقبل کو تشکیل دے سکتی ہے۔ سیمی کنڈکٹر ایک خاص طور پر متنازع معاملہ ہے۔ 1990 کی دہائی کے اوائل سے 2020 تک عالمی چپ کی پیداوار میں امریکی حصہ 37% سے کم ہو کر 12% رہ گیا۔ اس میں 2030 تک مزید 3% پوائنٹس کی کمی کا امکان ہے، جب تک کہ حکومتی تعاون رجحان کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یو ایس سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ایسوسی ایشن کے اعداد و شمار کے مطابق چین میں اس کا حصہ 2020 میں 12% سے بڑھ کر 2030 تک 28% ہو جائے گا۔ بل کے سیمی کنڈکٹرز ڈویژن کے تحت ایوان تقریباً 50 بلین امریکی ڈالر مختص کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ فیبریکیشن، اسمبلی، ٹیسٹنگ اور سیمی کنڈکٹرز کی جدید پیکیجنگ کے لیے امریکی سہولیات میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔